ہے کہ میں کب پیدا ہوا تھا، میری پیدائش کا سال کون سا تھا، میری عمر کتنی ہو چکی، لیکن اگر نہیں یاد، کسی کو بھی نہیں یاد، وہ لمحہ نہیں یاد کہ جس میں ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹنا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ دنیا لذتوں کا گھر ہے، اسے چھوڑ کر کے ہم نے عنقریب اپنے اللہ کے پاس چلے جانا، لیکن ہمیں اس لمحے کی کوئی فکر نہیں، اس لمحے کے بارے میں کوئی تشویش نہیں، کوئی علم نہیں، ہم بھولے ہوئے، حالانکہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، بھیجنے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب نے اس تاریخ کو بھیجا تھا، اس مہینے میں بھیجا تھا، اس سال میں بھیجا تھا، اور کہا کہ تم اپنی واپسی کے وقت کو، اپنی واپسی کے لمحے کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ لیکن ہم دنیا میں آئے، ہم نے واپسی کے راستے کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے قرآن پاک میں یاد کروایا، یاد دہانی کروائی کہ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ مومنوں کا حساب، مسلمانوں کا، انسانوں کا حساب وہ قریب آ رہا ہے، لیکن وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے کہ جو بھی ان آیات بینات کو پڑھے گا اس کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ میرے حساب کا لمحہ قریب آ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے ملاقات کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب وہ لمحہ آ جاتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ جب وہ لکھا ہوا لمحہ، جو ہر فرد کا لکھا ہوا ہے، وہ لمحہ جب آ جانا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی آگا پیچھا نہیں ہونا۔ ایک لمحہ پہلے وہ لکھا ہوا وقت ہم پہ نہیں آ سکتا، نہ ہی ہم دنیا میں ایک منٹ زیادہ جی سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے لمحہ بھی لکھ دیا کہ کون سا لمحہ ہے، اللہ نے کیفیت بھی لکھ دی، کس کیفیت میں میرے پاس آنا ہے، کس کیفیت میں تمہیں موت آئے گی۔ موت کی کیفیت بستر پر آنی ہے، ایکسیڈنٹ میں آنی ہے، اپنے ملک میں آنی ہے، اپنے گھر میں آنی ہے، دیار غیر میں آنی ہے، کہاں پہ موت تجھے آ کے لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا، جگہ بھی لکھ دی۔ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں اس جگہ پر کس طرح پہنچوں گا، میں وہاں کیسے پہنچوں گا۔ میری اللہ نے موت کا وہ شہر لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، پھر جب وہ لمحہ قریب آتا ہے، انسان خود چل کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، پھر یہ موت یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی ذی روح چیز
جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس موت سے بچ نہیں سکتی۔ کوئی انسان وہ کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے، اس کی کتنی اتھارٹی، فین فالوئنگ، سب کچھ ہے، وہ بھولا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا۔ اسے یہ یاد کر لینا چاہیے کہ دنیا میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوام نہیں دیا، ہمیشگی نہیں دی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت، مومنو، اللہ کے بندو، موت ایک ایسا پیالہ ہے، کل نفس شاربہ، جسے ہر انسان نے پینا ہے، اور قبر، والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایسا دروازہ ہے کہ اس میں سے ہر کسی نے داخل ہونا۔ کوئی بھاگ لے، کتنا بھاگنا ہے، موت کو پسے پشت ڈال دے، بھلا دے، غفلت میں ڈوبا رہے، کتنی دیر ڈوبا رہے گا، آخر اس موت نے اسے آن لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس موت کا یقین دلوانے کے لیے، ہمارے دلوں میں موت کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی درجنوں آیات میں اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 کے اندر، کہ ہم نے کسی انسان کو دوام نہیں دیا، ہمیشگی نہیں دی۔ جتنے بھی انسان آئے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے آگے آتے رہے، سب اپنے اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آگے مومنوں کو کہا جا رہا ہے، آگے آپ علیہ السلام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آفا امتا فاہم الخالدون، اگر وہ چلے گئے تو انہوں نے بھی جانا ہے، اگر وہ سب چلے گئے تو انہوں نے بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ کل نفس، اے انسان یہی سبق کافی ہے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، صراط مستقیم پہ آنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ صرف ایک آیت اگر ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے پاس جانا، تو ہم سب کے لیے صرف اس ایک آیت کا سبق ہی دنیا کی زندگی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی کتنا ہی اللہ کا پیارا ہو، کوئی کتنا ہی اللہ کا محبوب ہو، اس نے بھی واپس جانا ہے، کو کتنا ہی گناہگار ہے، کو ہماری طرح کتنا ہی سیاکار ہے، خطا کار ہے، گناہوں میں لتا، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا۔ کوئی شخص وہ اپنی نیکی کی بنا پہ اس دنیا میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، کوئی شخص اپنے تقوی کی بنا پر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ اس بات کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لو کانا فی الدنیا بقا، اگر یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کے لیے لکھ دی جاتی، اللہ اکبر، لما مات خیر المرسلین محمد، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے نہ جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے عام انسان کو سمجھانے کے لیے کہ لما مات خیر المرسلین محمد، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے نہ جاتے۔
اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی، حضرات ذی وقار کو کتنا ہی مقرب ہے اللہ کا، کو کتنا ہی پیارا ہے اللہ کا، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کا کتنا ہی لاڈلا ہے یا کتنا ہی گناہگار ہے۔ ہر شخص نے اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اس دن کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، وہم مورزون میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ موسیٰ